والفرقان، یہ فرق کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا فمن، تم میں سے جو کوئی، فمن تم میں سے جو کوئی، شاہدہ پالے، تم میں سے جس کو بھی ملے، تم میں سے اعلان عام ہے، مگر یہ اعلان حضور کی امت کے لیے خاص ہے اعلان عام لیکن خاص ہے حضور کی امت کے لیے۔ فرمایا تم میں سے جو کوئی پالے، الشہر، اس مہینے کو، فلیصم ہو، تو اس کے لیے حکم ہے فلیصم ہو، پس وہ اس کے روزے رکھے، پس وہ اس کے روزے رکھے۔ لیکن ایک اور مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو یہ روزے تم پر فرض ہے، کسی یہودی پر نہیں، کسی عیسائی پر نہیں، کسی بے ایمان پر نہیں، کافر پر نہیں، سکھ ہندو پر نہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو یہ روزے تم پر فرض ہے۔ فرمایا فلیصم ہو، تو وہ روزے رکھے۔ آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، 3277 نمبر ہے حدیث پاک کا۔ آقا نے ارشاد فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، داخلہ کا معنی شروع، داخلہ کا معنی تمہاری زندگیوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ یہ حضور کی امت ہے جس کی زندگی کے اندر رمضان کے مہینے کو داخل کیا جاتا ہے۔ فرمایا جب یہ تمہاری زندگیوں میں داخل ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فتحت، کھول دیا جاتا ہے، ابواب جنت، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کیا معنی ہے کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے، ایسا ماحول پیدا فرماتا ہے، ایسی انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے کہ گنہگار سے گنہگار مسلمان کا دل بھی سجدے کی طرف مائل ہوتا ہے، روزے کی طرف مائل ہوتا ہے، تلاوت کی طرف مائل ہوتا ہے، درود کی طرف مائل ہوتا ہے، سچائی کی طرف مائل ہوتا ہے، عدل کی طرف مائل ہوتا ہے، انصاف کی طرف مائل ہوتا ہے۔ فرمایا فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور کیا کیا جاتا ہے؟ فرمایا وغلقت، بند کر دیے جاتے ہیں، ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کیا معنی؟ جنت کے دروازوں کو کھول دینے کا اور جہنم کے دروازوں کو بند کرنے کا، کہ جو اہل ایمان ہے وہ اس ماحول میں آ کر کوئی جہنمیوں والا کام ہی نہیں کرتے، سو اس لیے ان کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر اتنے نیک کام کرتے ہیں، اتنے نیک کام کرتے ہیں کہ اللہ پچھلے 11 مہینوں کے گناہ ان کے معاف کر کے ان پر دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رمضان المبارک پھر فرمایا وسلسلۃ الشیاطین، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر فرمایا شیاطین کو قیدی بنا دیا جاتا ہے، شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے، دوزخ کے دروازے بند ہیں، شیطان قیدی ہے، شیطان قیدی ہے۔ تو جب شیطان قیدی ہے تو پھر رمضان المبارک کے اندر بہت سارے مسلمان نماز نہیں پڑھتے، شیطان قیدی ہے تو بہت سارے مسلمان روزہ نہیں رکھتے، شیطان قیدی ہے تو بہت سارے مسلمان جھوٹ بھی بولتے ہیں، شیطان قیدی ہے بہت سارے مسلمان سود کا کام بھی کرتے ہیں، شیطان تو قیدی ہے
بہت سارے مسلمان اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو شیطان تو قیدی ہے. کہا 11 مہینے تم جرم کر کے الزام شیطان کو دیتے رہے. اب تیرا امتحان ہے. شیطان کو میں نے قیدی بنا دیا, اب تو بندہ رحمان بنتا ہے یا مکمل شیطان بنتا ہے. کیپ ان مائنڈ, بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ اب تو بندہ رحمان بنتا ہے یا مکمل شیطان بنتا ہے. شیطان تو بند ہے تو پھر گناہ کیسے؟ فرمایا تم نے 11 مہینے گناہ کر کر کے اپنے نفس کو پاورفل شیطان بنا لیا کہ شیطان تو قید کے اندر ہے. تیرا نفس اتنا بڑا شیطان ہے کہ تمہیں نیکی کی طرف آنے ہی نہیں دیتا. اس نے تیری فطرت ثانیہ بنا دیا ہے گناہ. فطرت ثانیہ کا کیا معنی ہے؟ فطرت ثانیہ کا معنی ہے کوئی چیز انسان کی شخصیت بن جائے. سمجھ رہے؟ کوئی چیز انسان کی شخصیت بن جائے, اس کو فطرت ثانیہ کہتے ہیں. ایک شخص سچا ہے, سچائی اس کی فطرت ثانیہ ہے, وہ کسی حال میں بھی جھوٹ نہیں بولتا. ایک شخص تہجد گزار ہے, تہجد پڑھنا اس کی فطرت ثانیہ ہے, وہ کسی حال میں بھی تہجد چھوڑتا. اس کی فطرت ثانیہ کا مطلب ہے شخصیت کا حصہ بن جانا. جھوٹ بول بول کے, مکر کر کر کے, منافقت کر کر کے, توبہ بھی نہ کی, رمضان بھی آ گیا, شیطان کو بھی باندھ دیا گیا, مگر پھر بھی کوئی شخص اگر اپنے عمل بد سے باز نہیں آتا تو اس کا نفس شیطان ہے. اور جس کا نفس شیطان ہو اس کا سوائے سچی توبہ توبۃ نصوحہ کے علاوہ کوئی علاج نہیں. سنیے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان سنیے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, یہ روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حدیث پاک مسند احمد کے اندر موجود ہے, 2346 نمبر حدیث پاک ہے. آپ میری طرف توجہ فرمائیے گا ذرا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں, حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بیان فرماتے ہیں. قالا, وہ کہتے ہیں, کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا داخل رجب, جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا, جب رجب کا مہینہ اس سے بعد والا پہلے والا مہینہ, قبل شعبان سے قبل رجب, پھر شعبان, پھر رمضان, جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو حضور فرماتے, قالا, حضور فرماتے, اللہم بارک لنا, اے اللہ ہمارے لیے برکت ڈال. کتنے لجپال ہیں, یہ نہیں فرماتے اللہم بارکنی, میرے لیے برکت ڈال. اللہم بارک لنا, ہمارے لیے برکت ڈال. فی رجب, رجب میں ہمارے لیے برکت پیدا کر رجب میں. وبارک لنا فی شعبان, اور ہمارے لیے برکت پیدا کر شعبان میں. وبارک لنا فی رمضان, اور ہمارے لیے برکت پیدا فرما رمضان میں. اب سوال یہ ہے کہ کائنات میں کون سی عظمت ہے جو نبی کے صدقے نہیں ملی؟ کائنات میں کون سی برکت ہے جو نبی کے صدقے نہیں ملی؟ ارے قرآن ہے تو یہ حضور کے صدقے سے ملا ہے, رمضان ہے تو حضور کے صدقے سے ملا ہے, شعبان ہے تو حضور کے صدقے سے ملا ہے. تو کہیے نا, اگر رمضان کو بھی عظمت ملی ہے تو آمنہ کے لال کی وجہ سے ملی ہے, تو پھر جس رمضان کو میرے آقا کی وجہ سے عظمت ملی ہے وہ آقا کیوں فرما رہے ہیں اللہ ہمارے لیے
حقیقت میں آمنہ کے لال اپنے لیے دعا نہیں مانگ رہے، اپنی اس امت کے لیے دعا مانگ رہے کہ مولا رمضان آ رہا ہے، میری امت کی جھولیاں رحمت سے بھر دے، کرم سے بھر دے، عنایت سے بھر دے، میری امت کے گناہ معاف کر کے میری امت کو جنت کا حقدار بنا دے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اور ایک حدیث پاک کے اور لفظ سنیں، پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، مسند احمد بن حنبل کے اندر حدیث پاک ہے 2228 نمبر پر، حضور فرماتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت پیدا فرما، وبلغنا، اور ہمیں پہنچا دے، اور ہمیں پہنچا دے رمضان تک پہنچا دے۔ کیا مطلب؟ اے اللہ میری زندگی عمر اتنی لمبی کر دے کہ رمضان تک پہنچ جائیں۔ نہیں، اپنے لیے نہیں، بلغنا، ہمیں پہنچا دے۔ اے اللہ میری امت کے ہر امتی کو رمضان تک پہنچا دے، تاکہ رمضان میں داخل ہو جائے گا تو رحمت رحمان میں داخل ہو جائے گا، جو رمضان میں داخل ہوا رحمت رحمان میں داخل ہوا، تلاوت قرآن میں داخل ہوا، انوار و تجلیات خلاق کائنات میں داخل ہوا۔ اس حال میں اگر اس کی موت آ گئی تو رمضان اور قرآن کی برکت سے اللہ اس کے پہلے گناہ بھی معاف کر دے گا، بعد والے گناہ۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا کا ایک اور فرمان سنی، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان۔ اور یاد رکھیے، جب آپ حضور کے فرامین سنیں تو آپ کی توجہ اپنے مولوی اور خطیب کی طرف نہیں ہونی چاہیے، گنبد خضرا کی طرف ہونی چاہیے۔ کوئی لفظ تو صاحب گنبد خضرا کے ہیں، زبان میرے جیسے کسی گنہگار کی ہو سکتی، لفظ میرے آقا کے ہیں۔ جب آپ لفظوں پر توجہ کریں گے تو پھر آپ اس محفل پر بھی توجہ کریں گے۔ پھر بزرگ فرماتے ہیں جب آپ اس محفل پر توجہ کریں گے، آپ کا وجود ادھر ہوگا، آپ کی روح ادھر ہوگی، پھر روح کو بھی معراج ہو جائے گی، وجود کو بھی معراج ہو جائے گی۔ ہاں ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے۔ توجہ کرنے والے جب توجہ سے بیٹھتے ہیں، بڑا مشہور قول ہے ابو محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خطاب فرما رہے تھے کہ جمعے کا خطاب، کچھ دیر آپ نے خطاب کیا اور ممبر کو چھوڑا، سامنے ایک مرید بیٹھا ہے، اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ اچھا تھوڑی دیر بعد واپس آ گئے، آپ نے خطبہ شروع کیا، جمعہ پڑھا دیا، تو بعض میں باقی لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیا ہے، یہ آپ کی کرامت ہے، یہ کیا ہے؟ فرمایا انہی سے پوچھو جن کے سامنے ہم کھڑے تھے۔ کہا آپ سردار وہ غلام، آپ پیر وہ مرید، آپ شیخ وہ خلیفہ؟ سمجھ نہیں آتی کہ ان کے سامنے خطبہ چھوڑ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے؟ کہا نہیں میں تو نہیں بتاؤں گا، نہ مجھے بتانا روا ہے، جائز ہے، انہی سے پوچھ لو میں کیوں کھڑا تھا۔ خواجہ نصیر الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہا کرتے تھے آج کے زمانے میں بڑا پیر وہی ہے جس کے خلیفے تیز ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ جس کے خلیفے سست ہیں وہ پیر جتنی بڑی کرامت والا وہ پیر ہی سست ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ پھر خواجہ صاحب کی بات خواجہ صاحب کی بات ہی ہے، ہر بندہ تو نہیں سمجھ سکتا نا۔ تو وہ پیر وہ اپنی کرامتیں نہیں بیان کرتے تھے، کہا میں تو کچھ نہیں بیان کرتا، انہی سے پوچھ لو۔ اچھا جب ان سے پوچھا تو کیا تھا؟
تو سویا ہوا تھا، شیخ سامنے کھڑے تھے. اس نے کہا اچھا شیخ میرے سامنے کھڑے تھے؟ کہا مجھے تو نہیں پتا. کہا تیرے سامنے کھڑے تھے. اس نے کہا جب آپ حضور کی حدیث سنا رہے تھے تو میں تو حضور کی محفل میں پہنچ گیا تھا، مجھے حضور کا دیدار ہو رہا تھا، مجھے حضور کا دیدار ہو رہا تھا. یہاں صاحبان حکمت اور صاحبان تصوف و سلوک ایک نقطہ بیان کرتے ہیں. مرید کو تو خواب میں دیدار ہو رہا تھا، وہ تو سویا ہوا تھا، شیخ تو جاگ رہے تھے. میں سمجھا نہیں سکا میرا خیال ہے. مرید تو سویا ہوا تھا، شیخ عبد القادر جیلانی تو جاگ رہے تھے. اس کا مطلب مرید سویا ہوا دیکھ رہا تھا، شیخ جو ہے اپنی نگاہ ظاہر سے بھی دیکھ رہے تھے، نگاہ باطن سے بھی دیکھ رہے تھے. اور نگاہ شیخ عبد القادر جیلانی ہو تو پھر دور کے پردے نہیں ہوتے، ادھر زبان پر فرمان مصطفیٰ ہوتا ہے، آنکھوں کے سامنے جلوہ مصطفیٰ ہوا کرتا ہے. سنیے آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان انس قال، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، حضور سے پوچھا. قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا. کس نے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے سوال کیا، ایو کون سا، صوم روزہ، افضل ہے بعد رمضان، رمضان کے علاوہ اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو کون سا روزہ افضل ہے؟ کون سا روزہ؟ رمضان کے علاوہ، رمضان کے علاوہ. حدیث پاک کے اس مقام پر شارحین حدیث یہاں پر اس حدیث کی شرح اور اس کا مطلب بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے نزدیک یہ بات اٹل فیصلہ تھا کہ روزوں میں رمضان کے روزوں کے مقابلے میں کوئی روزہ نہیں آ سکتا. یہ سب سے افضل ہے، یہ سب سے افضل ہے. یہ متفق کا عقیدہ تھا اور یہ متفق کا امر تھا. اسی لیے صحابی رسول عرض کر رہے ہیں ایو صوم افضل بعد رمضان، رمضان کے علاوہ کون سا روزہ افضل ہے؟ فقال، تو حضور نے فرمایا شعبان کے روزے رمضان کے بعد افضل ہے. 12 مہینوں کے اندر رمضان کے روزے اور 11 مہینوں کے اندر شعبان کے روزے. آگے شرط بھی بیان کی ہے. اور اس مقام پر ایو افضل صوم بعد رمضان کی شرح شارحین حدیث بیان کرتے ہیں. اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کو 100 سال بھی زندگی عطا کرے، 100 سال ہر روز روزہ رکھے تو 100 سال کے روزے رمضان المبارک کا ایک روزہ جو جان کے چھوڑا ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتے. بات کی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اللہ اکبر. تو پھر حضور نے فرمایا شعبان کے روزے، پھر فرمایا کیوں؟ لتعظیم رمضان، رمضان کے استقبال کے. سارے شعبان کے روزے، پھر لتعظیم رمضان جب یہاں آ گیا تو اس کا مطلب ہے شعبان کے آخری عشرے کے وہ روزے جس میں رمضان المبارک قریب ہو اور آپ رمضان کی تعظیم بمعنی استقبال، جو رمضان کے استقبال میں آپ روزے رکھتے ہیں، رمضان کے بعد پورے سال کے روزوں میں سے وہ روزے افضل ہیں جو رمضان المبارک کی تعظیم کے لیے رکھے جاتے ہیں، یعنی شعبان کے روزے ہوتے ہیں. یہاں پر ہم عقیدہ بھی بیان کریں گے. رمضان کی تعظیم رمضان کی زیادہ ہے یا تعظیم آمنہ کے لال کی زیادہ ہے؟ رمضان تو صدقہ ملا ہے آمنہ کے لال کا. جب رمضان کی تعظیم میں
کیا جانے والا عمل پورے سال کے روزوں سے زیادہ افضل ہے، تو پھر آمنہ کے لال کی آمد کی تعظیم کے لیے کیا جانے والا عمل تمام اعمال کا سردار بھی ہے اور تمام اعمال سے افضل بھی ہے اور اعلیٰ بھی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کو بات کی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ جی اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑا کریں۔ پھر رمضان تو ملا حضور کے صدقے، قرآن تو ملا حضور کے صدقے، تو جب جو رمضان شاہ جی حضور کے صدقے ملا ہے اس کی تعظیم کے لیے، اس کے استقبال کے لیے روزے رکھ کے استقبال کیا جائے تو جس کے صدقے سب کچھ مل رہا ہے اس کا استقبال کیسے کیا جائے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کوئی بات میں نے اپنے پاس سے تو نہیں کی۔ آگے سنیے آمنہ کے لال تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان سنیں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب دیکھیں حضور کی حدیثیں کون بیان کر رہا ہے؟ حضور کے صحابہ۔ کون بیان کر رہا ہے؟ حضور کے صحابہ۔ حدیثیں سن کے ہمیں ایمان کی حلاوت ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ حدیثیں سن کے ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اور کیا سمجھتے ہیں یہ حدیث سچی ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ فرمان، بولے نا، یہ فرمان سچا ہے۔ فرمان سچا ہے تو جس سچے نے اس سچے رسول سے سن کر تم تک پہنچایا ہے وہ کتنا سچا ہے؟ وہ کتنا سچا ہے؟ قرآن تم تک پہنچا، براہ راست نبی نے تو نہیں پہنچایا، حضور نے تو صحابہ کو سنایا، اہل بیت کو سنایا، صحابہ اور اہل بیت کے ذریعے سے تم تک پہنچا۔ حضور کی حدیث صحابہ اور اہل بیت کے ذریعے سے تم تک پہنچی۔ آپ تک قرآن کا سنیہ لانے والے، حدیث کا سنیہ لانے والے کون ہیں؟ حضور کے صحابہ یا حضور کے اہل بیت۔ ایمان کامل، ایمان مکمل اسی کا رہے گا جس کے دامن کے اندر، اہل جہاد کے اندر اہل بیت کا دامن بھی ہے، حضور کے اصحاب کا دامن بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرما دیں، آپ بیان فرما دیں یہ جناب حضرت ابو ہریرہ پر حضور کی عطا کتنی ہے۔ ابتدائی دور میں انہیں حضور کے فرمان بھول جاتے تھے۔ عرض کی حضور کی بارگاہ میں آقا مجھے بڑا شوق ہے آپ کی حدیثیں یاد کرنے کا، دعا فرما دیں۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ کپڑا بچھاؤ، کپڑا بچھاؤ، کپڑا بچھایا۔ حضور نے فرمایا اچھا، یوں حضور نے ہاتھ کیے، کوئی چیز پکڑی کپڑے میں ڈال دی، کوئی چیز پکڑی کپڑے، کوئی چیز پکڑی کپڑے۔ حضور فرمایا لے لے۔ صحابہ کہتے ہیں ظاہر تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، یوں ہی میرے آقا نے ہاتھ لیے پکڑا، ابو ہریرہ کی چادر میں ڈال دیا۔ واہ ابو ہریرہ تیرے ایمان پر قربان جائیں، واہ ابو ہریرہ تیرے عقیدے پر، عقیدت پر قربان جائیں، تیرے ایمان عرفان پر، تیرے یقین پر قربان جائیں۔ جناب ابو ہریرہ نے یہ نیت کیا آقا چادر تو خالی ہے، جناب ابو ہریرہ نے چادر کو پکڑا، پکڑ کے لپیٹا، لپیٹ کے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہیں اے قیامت تک آنے والے میرے نبی کے غلاموں، مسلمانوں، مومنوں، ایمان والوں، جس دل سے میرے آقا نے میری چادر کے اندر علم حدیث کی خیرات مجھے ڈال دی، زمین و آسمان سے میرے آقا نے یوں ہاتھ لیے
توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ ادھر میرے دماغ کے اندر نقش ہو جاتے تھے. اب بتائیے نبی دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ جی ہمارا دامن ہی تنگ ہے، ہمیں پھیلانا ہی نہیں آتا، ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا، ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا، ہمیں پھیلانا ہی نہیں آتا، ہمیں لینا ہی نہیں آتا. توجہ ہے یا نہیں؟ صحابہ نے مانگا یا نہیں مانگا؟ زیادہ توحید صحابہ جانتے تھے یا آج آپ جانتے ہیں؟ جناب حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسو ہلال شعبان لرمضان، فرمایا شعبان کے مہینے کو گنا کرو، اس کے دنوں کو گنا کرو، اس کے دنوں کو گنا کرو. آقا کیوں؟ فرمایا رمضان کے لیے. شعبان کے مہینے کو گنا کرو رمضان کے لیے. جو گن کے رکھتا ہے شعبان کی یہ ہوگی یہ ہوگی، حضور کے فرمان پہ عمل کر رہا ہے تاکہ اسے پتہ چلے رمضان کتنا قریب آ گیا، رمضان کتنا قریب آ گیا، رمضان کتنا قریب آ گیا ہے. ام المؤمنین مومنوں کی ماں حضرت عائشہ کو صدیقہ رضی اللہ تعالی آپ بیان فرماتی سمعت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تقول کان رسول اللہ یتحفظ من شعبان ما لا یتحفظ من غیرہ. ام المومنین امی جان سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں شعبان کے ایک ایک دن کو حضور یاد کرتے گنتے، باقی کسی مہینے کے دنوں کو حضور گنتے نہیں تھے مگر شعبان کے دنوں کو گنتے تھے. ہم نے پوچھا کہ کیوں؟ فرمایا ہم شعبان کے دن گن گن کے پورے کرتے ہیں کہ رمضان کب آنے والا. یہ کیا ہے؟ یہ رمضان کا استقبال نہیں ہو رہا. اس کا مطلب کیا؟ رمضان کا استقبال. تو حضور رمضان کا استقبال کرے تو جس نبی کے صدقے سے رمضان ملے اس نبی کی آمد کے مہینے کا استقبال کیوں نہ کیا جائے؟ کوئی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو، خلاق دو عالم ہمارے حال پہ کرم فرمائے.